السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویورز، میں ہوں آپ کا عبدالباسط۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قاری عبدالباسط.41۔ امید کرتا ہوں سب فرینڈس اینڈ ویورز آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع تخت بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو کہ بہت ہی طویل اور زیادہ ہے، اس لیے میں نے اس کے پارٹس بنائے۔ آج پارٹس نمبر 4 ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھ لیں اور ہم سب کو اللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے مجمع اور وزراء کے سامنے کہا کہ مجھے تخت بلقیس جلد سے جلد چاہیے۔ تو ایک طاقتور جن نے کہا کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں، آپ کے اس جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اور ایک یہ آیت مبارکہ بھی ہے 19 پارے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کا علم رکھنے والے سے مراد حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم جانتے تھے۔ جب حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس تخت کو آپ علیہ السلام کے پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا پلک چھپکنے سے پہلے تخت کا میرے پاس آ جانا مجھ پر میرے رب عز و جل کی فضل کی وجہ سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کے انعامات پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کا شکر کا نفع خود اس شکر گزار کو ہی ملتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب عز و جل شکر سے بے پرواہ ہے، اور ناشکری کرنے والے پر بھی احسان کر کے کرم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ تھی۔ اور دوسری آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس ملکہ کے لیے اس تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو دیکھنے کے بعد اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کامل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا یہ تیرا تخت ہی ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی تھی، اور ہم آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی۔ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے وحدانیت کا اقرار کرنے سے یا اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے سورج کی پوجا نے روک رکھا تھا۔ بلقیس کا تعلق اس قوم سے تھا جو سورج کی پجاری تھی، اور وہ چونکہ انہی میں پلی بڑھی تھی، اس لیے اسے صرف سورج کی عبادت کرنا ہی آتا تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان اور تخت بلقیس کا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں ہمیں سبق ملا ہے کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔